پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، یہ 4 دنوں میں ہم قرآن کریم کے مختلف آیات پر گفتگو کرواتے ہیں۔ آپ اور ہم جانتے ہیں، ہمارے ملک کے جید علماء تشریف لاتے ہیں اور گفتگو ہوتی ہے، قرآن کریم کی آیات کو کھولا جاتا ہے، معنی مفاہیم تک پہنچتے ہیں، اور ہمارے معزز علماء ہمیں قرآن کے علم سے قریب کرتے ہیں، بلکہ قرآن کا علم ہم تک منتقل کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ کے سوالات اور ہمارے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں۔ خواتین و حضرات، آج ہم ایک جید عالم دین، بلکہ ایک جید نوجوان عالم دین سے، مفتی احمد عفنان صاحب، سب آپ سے واقف، ہمارے ملک کا ایک مقبول اور محبوب نام مفتی احمد عفنان صاحب۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 کی تلاوت سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ فرمایا، میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی احمد عفنان صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال ثناء اللہ بھٹا صاحب کا ہے، اسلام آباد سے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ جب ہم سعودیہ میں ہوتے ہیں یا عرب ممالک میں ہوتے ہیں تو وہاں نماز سے قبل 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھی جاتی ہے، لیکن جب ہم بر صغیر میں دیکھتے ہیں، پاکستان میں دیکھتے ہیں تو تحیۃ المسجد پڑھنے کا رواج ہی نہیں ہے۔ اس تعلق سے آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی صحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے مسائل سیکھنے کا ذوق اور اس کی فکر عطا فرمائے۔ صحیح بات ہے انیق صاحب کہ جب کسی کی دینداری کی علامت ہے کہ اس کو دین سے متعلق سوالات پیدا ہوں، سبحان اللہ، یہ بڑی علامت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر کسی کو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو رہے، اس کا مطلب اس کی دینداری جو ہے مخدوش ہے، کیونکہ ہی از ناٹ کنسرنڈ۔ کیونکہ اگر میں کاروباری ہوں، میں بزنس کرتا ہوں، تو مجھے اپنے بزنس سے متعلق کوئی بھی آدمی ملتا ہے، مجھے 4-5 سوال پیدا ہوتے ہیں۔ تو
تو آدمی کو جس چیز سے انٹرسٹ ہوتا ہے اس کے سوال پیدا ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں مبارک دوں گا کہ یہ بڑا، اور سوال پھر اہم کرے تو اور خوشی ہوتی ہے. کیا بات ہے. یعنی وہ گیپ جو معاشرے میں آ رہا ہو، دین میں جو کمی آ رہی ہے، اس کو واقعی محسوس کرنا اور اس سے متعلق اہل علم سے سوال کرنا، یہ دینداری کی ایک بڑی اچھی علامت ہے. تو اللہ، ایک تو دعا ہے اللہ ہم سب کو علماء سے سوالات کرنے کی، یعنی صحیح سوال صحیح لوگوں سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اچھا، یہ سوال بڑی خوشی مجھے سوال، کیونکہ یہ واقعی ایک بڑی کمی ہے. دیکھیں، دین جو ہے نا وہ کسی ایک ملک کی میراث نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری امت مسلمہ میں خیر رکھی ہے، اور ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ امت میں جہاں سے جو خیر ملے، اور خیر وہ ہے جو سنت کے قریب طریقہ ہے، وہ خیر ہے، وہ ہمیں لے لینی چاہیے. اور اسی طرح امت کے ہر طبقے میں کوئی نہ کوئی کمی بھی ہے. تو اگر کوئی کمی کی نشاندہی ہو جائے اور ہمیں پتہ لگے کہ سنت کی روشنی میں ہمارے پاکستان کے طرز عمل میں، یا سعودی عرب کے طرز عمل میں، یا مراکش کے طرز عمل میں یہ کمی ہے، تو مان لینا چاہیے اس میں خیر ہے. اب یہ بات صحیح کہی کہ اس میں ہمارے پاک و ہند میں ایک کمی ہے بہت زیادہ. پہلے تو مسئلہ سن لیں کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو اس وقت تک بیٹھے نہ جب تک 2 رکعت نہ پڑھ لیں. اللہ اکبر. اور آپ نے بڑی تاکید فرمائی. بعض صاحب آئے، آپ نے کہا بیٹھ کیوں گئے بھائی، 2 رکعت پڑھو. تو اس سے تاکید پتہ لگتی ہے کہ تحیۃ المسجد کی تاکید کتنی ہے. اچھا، اب جو تھوڑا سا فرق ہے، وہ فرق اس لیے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک یہ سنت مؤکدہ یا تقریباً واجب ہے. تو اب ظاہر ہے اگر ہمارے نزدیک بھی کوئی چیز واجب ہوگی تو ہم اس کو زیادہ نہیں چھوڑیں گے. جیسے وطر ہمارے یہاں واجب ہے تو کوئی نہیں چھوڑتا. تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چونکہ حنبلی حضرات ہیں، تو حنبلی حضرات یا سلفی حضرات بھی ہیں، چونکہ وہ بھی تقریباً حنبلی ہوتے ہیں، تو ان کے ہاں تحیۃ المسجد واجب ہے تو وہ چھوڑتے نہیں ہیں. لیکن ہمارے یہاں بھی سنت مؤکدہ ہے، جو ہمارے یہاں حنفی ہیں یا دوسرے حضرات ہیں، تو ہمیں بھی چھوڑنی نہیں چاہیے. سنت مؤکدہ کا مطلب یہ ہے کہ اکثر آپ کو پڑھنی چاہیے، جب کوئی عذر ہو تو چھوڑنی چاہیے. تو اگر آپ مسجد میں داخل ہوں اور نماز کھڑی ہونے میں 1 منٹ رہ گیا یا کھڑی ہو رہی ہے، پھر تو آپ سنت نہ پڑھیں. لیکن اگر نماز کھڑی ہونے میں 2 منٹ یا اس سے زیادہ ہے تو تحیۃ المسجد پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، یعنی ایک لحاظ سے ضروری ہے. تو لہٰذا یہ ہمارے یہاں غلط عادت ہے کہ یہ تو بالکل ہی غلط عادت ہے نا کہ آدمی آیا اور مسجد میں بیٹھ گیا، ابھی ٹائم ہے بیٹھ گیا آگے، اور بیٹھ کے گپے مار رہے ہیں. بیٹھ کیوں گئے آپ؟ بیٹھنا تو ہے ہی نہیں، آپ کو 2 رکعت پڑھنی ہے، یا تو سنن قبلیہ پڑھنی ہے جو نماز سے پہلے کی سنتیں ہیں، یا تحیۃ المسجد. اچھا، اب تھوڑی سی اور ڈیٹیل. اب جب آپ مسجد میں آئیں گے تو 2 صورتیں ہوں گی، یا تو اس نماز سے پہلے سنت مؤکدہ مسنون ہوگی یا سنت غیر مؤکدہ. مثلا ظہر کی نماز سے پہلے ویسی 4 سنت مؤکدہ ہیں. تو اب آپ کیا یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ 4 سنت میں ہی آپ تحیۃ المسجد کی نیت بھی کر لیں. اچھا، یہ اجازت ہے؟ اجازت ہے. بلکہ آپ اگر نیت نہیں بھی کرتے تو تحیۃ المسجد خود بخود ہو جاتی ہے. بس شرط یہ کہ آپ آ کر بیٹھے بھی نہیں، ترجیحاً، الا کہ کسی کام کے لیے بیٹھنا ہے، موزے ووزے پہننے تو اور بات ہے، ورنہ حدیث میں یہ ہے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھے. تو اگر آپ نے 4 رکعت سنت ظہر کی پڑھ لی تو آپ کی تحیۃ المسجد بھی ہو گئی. بہتر یہ ہے کہ اگر وقت ہے 6 رکعت پڑھنے کا تو آپ 4 رکعت سنت الگ پڑھیں اور 2 رکعت تحیۃ المسجد الگ. اچھا، اسی طرح تحیۃ الوضو بھی ایک بڑی عظیم سنت ہے. اچھا، میں پہلے اس کو پورا کروں. تحیۃ المسجد پڑھنے کتنے ہیں؟ آپ آئے عصر سے پہلے، تو عصر سے پہلے کی 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہیں. ثواب بہت بڑا ہے لیکن ضروری نہیں ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے. پڑھ لیا ثواب ہے، نہیں پڑھا گناہ کوئی نہیں ہے کوئی. لیکن اس میں بھی اگر آپ 2 رکعت یا 4 رکعت عصر سے پہلے پڑھتے ہیں اور آپ نیت تحیۃ المسجد کی بھی ساتھ میں کر لیتے ہیں تو آپ کو دونوں ثواب جمع ہو جاتے ہیں. عشاء میں بھی ایسی سنت غیر مؤکدہ عشاء سے پہلے پڑھنا. فجر سے پہلے یہ ہے کہ اگر آپ مسجد میں آئے فجر کی 2 رکعت مسجد میں پڑھتے ہیں تو آپ کو بھی تحیۃ المسجد کا ثواب بھی مل جاتا ہے اور فجر کی 2 رکعت کا ثواب بھی مل جاتا ہے. یہ ہو گئی بات. اب آگے نفل نماز ایسی پیاری چیز ہے، اس میں آپ جتنی نیتیں کرنے چاہیں کر سکتے ہیں. یعنی ایک جو کہتے ہیں نا کہ ایک تیر میں 2 شکار، ایک تیر میں 10 شکار. تو ہمارے بعض سلف ایک نفل میں 70 نیتیں کیا کرتے تھے. اب یہ مثلا آپ مسجد میں آئے، آپ نے نیت کر لی کہ جی میں 4 رکعت پڑھ رہا ہوں عصر سے پہلے یا 2 رکعت پڑھ رہا ہوں، تو اس میں نیت کر رہا ہوں تحیۃ المسجد کی بھی، تحیۃ الوضو کی بھی، حاجت کی بھی، شکر کی بھی، ساری نیتیں کر لی، اور سنن قبلیہ کی بھی. تو سارے ثواب اللہ دے دے گا، اللہ کے یہاں کمی نہیں. نیت ایک ایسا نسخہ اکسیر ہے جس کو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں نسخہ کیمیا. پہلے زمانے میں لوگ نا اس کے چکر میں رہتے تھے کہ ایک علم ہوتا ہے جس کو آپ الکیمی کہتے ہیں، انگلش میں الکیمی کہتے تھے، کہ پتھر کو سونا بنا دیتے ہیں. تو لوگوں کی عمریں گزر گئی ہیں اور وہ مرتے مرتے کہتے تھے بس کل بنا لوں گا، پرسوں بنا لوں گا، آخر تک پہنچ گیا، بنا کوئی نہیں سکا. لیکن اللہ نے ہمیں دین میں ایسا نسخہ دیا ہے کہ ہم پتھر کو سونا بنا سکتے ہیں. ہر جائز کام کو
نیت سے سونا بنا سکتے ہیں. اچھا ایک مسئلہ اور ذیل میں چونکہ میں نے عرض کر دیا, اگر آپ مسجد میں آئے زور سے پہلے, عصر سے پہلے, سنتیں تو 4 ہیں زور کی جو مؤکدہ ہیں مثلا, لیکن آپ کے پاس وقت اتنا ہے کہ آپ 2 پڑھ سکتے ہیں, تو یہاں آپ 2 پڑھ لیں. یہاں لوگ بہت غلطی کرتے ہیں کہ 4 کا وقت نہیں تو 4 نہیں پڑھتا. اگر 2 کا وقت بھی آپ پڑھ لیں انشاءاللہ وہ 2 جو ہیں وہ 4 کے متبادل آپ کی ہو جائیں گی, اور سنت مؤکدہ اور تحیۃ المسجد, تحیۃ الوضو پوری ہو جائے گی. تحیۃ الوضو کی چونکہ بات چلی تو ایک فضیلت سنا دوں, فضیلت سے ذرا ترغیب ہوتی ہے. آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہا, بلال یہ کیا وجہ ہے کہ میں تمہاری قدموں کی چاپ جنت میں اپنے سے آگے سن رہا ہوں. آپ اندازہ فرمائے نا, اللہ کے نبی سے آگے. کوئی خاص عمل ہو تو بتاؤ. بلال نے کہا نہیں یا رسول اللہ میرا. آپ نے کہا نہیں کوئی عمل ہو. کہا یا رسول اللہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں نا ہمیشہ 2 رکعت پڑھتا ہوں تحیۃ الوضو. اتنا چھوٹا سا عمل اور ثواب کیا ہے, اللہ کے نبی سے آگے قدموں کی چاپ. اچھا یہ میں بڑا ہوتا تھا کہ جتنا بھی بڑا عمل کر لے نبی سے آگے اور خاتم الانبیاء سے آگے جنت میں کون جا سکتا ہے. تو ایک بزرگ سے سنا, پتہ نہیں بزرگوں کی ماشاءاللہ تعبیر ہوتی ہے, انہوں نے کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہو سکتی ہے کہ بلال ہیں رسول اللہ کے غلام اور رسول اللہ کے ساتھ, تو رسول اللہ جب جنت میں داخل ہوں گے نا اونٹنی پہ اپنے بیٹھ کے, تو بلال رسی پکڑے آگے آگے جا رہے ہوں گے, اس لیے اللہ کے نبی کہہ رہے کہ تمہارے قدموں کی چاپ میں اپنے سے آگے سن رہا ہوں. بہرحال جو بھی تعبیر ہو, تو یعنی فضیلت کی بات اتنی, تو اللہ ہمیں کوشش دے. اصل میں دیکھیں کیا ہوتا ہے, فرائض اور واجبات تو ہیں ہی ہے نا, وہ تو میری ڈیوٹی کا حصہ ہے, اس سے کوئی تعلق نہیں کہ میں نے آج ظہر کی نماز یا 5 نمازیں پڑھ لی, میں آسمان کی طرف دیکھوں کہ وہی تو نہیں آ رہی. یہ تو ہے ہی ہے نا, یہ تو پڑھنا ہے, تو دیٹس دا بیئر منیمم. جو اللہ تعالیٰ سے قرب ہوتا ہے وہ جب میں آپ کے لیے کوئی ایکسٹرا کام کروں گا نا, اس سے آپ کے اندر محبت بڑھے گی. یا آپ نے مجھے امپلائی رکھا ہوا ہے 8 گھنٹے کا کام, میں اپنا کام پورا کر کے جاتا ہوں, کوئی اضافی مجھے پروموشن نہیں ملنی, لیکن میں اپنے کام سے آگے بڑھ کر جب کام کرتا ہوں تو بڑا سوچے گا یہ بندہ بڑھ کر کام کر رہا ہے, پروموشن. تو اللہ کے لیے جب ہم نوافل اور سنت اور جو اللہ نے فرض کیا ہے اس سے زیادہ بڑھیں گے تو اللہ فرمائیں گے تقرب الیہ, بندہ میرے قریب ہوتا ہے. تو کوشش کریں نفل سنت جتنا ہو اس کی اضافہ کریں. سبحان اللہ, اضافہ کریں, اور جو فرائض میں کمی رہ گئی ہے وہ بھی نوافل میں پوری ہو جاتی ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان, جو آپ نے بات فرمائی, سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا زیادہ ہی عبادت کی جائے. اور کتنا اہم نقطہ آپ نے یہاں بیان فرما دیا کہ ظہر کی 4 سنتیں ہم پڑھنے گئے, اگر وقت کم ہے تو وہ 4 سنتیں 2 سنتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں, یا تبدیل ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے مفتی صاحب, بالکل کلیئر ہو گئی یہ بات ہے. اچھا اب 2 سوالات ہیں عبداللہ صاحب کے. پہلا سوال بس یعنی ایک سوال ہے کہ کیا راستے میں چلتے ہوئے مسواک کرنا صحیح ہے یا مکروہ ہے؟ اچھا یہ بات پہلے تو یہ بات آگے نا کہ مسواک کرنا سنت ہے, بڑی اہم سنت ہے, اور آپ نے فرمایا تھا السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب, کہ مسواک رب کو بھی راضی کرتا ہے, منہ کو بھی صاف کرتا ہے. اچھا اب یہ سنت متروکات میں ایک ہمارے عنوان ہوتا ہے علماء اہل علم میں, السنن المنسیہ عربی میں اس کو کہتے ہیں, وہ سنتیں جو قوم نے بھلا دی ہیں. تو ہم نے سمجھا ہے کہ مسواک کرنا تو کوئی خاص مولویوں کی علامت ہے کہ بھئی یہ تو اللہ کے نبی کی خاص سنت ہے, ہر صحابی کے ساتھ مسواک ہوتا ہے. ایک تو ہم اس سنت کو زندہ کریں, اور کم سے کم اتنا کر لیں کہ آپ کا جو واش روم ہے جہاں آپ وضو کرتے ہیں وہاں کم سے کم ٹوتھ برش کے ساتھ ساتھ مسواک رکھا ہو تازہ, جو پرانا ہو جائے نیا لے لیں. کم از کم آپ وضو کرتے وقت مسواک کر لیں, اور اب اعلیٰ یہ کہ جیب میں رکھیں. اچھا اب بات یہ چلتے پھرتے مسواک کرنا, تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, کوئی حرج کی. البتہ اگر کسی معاشرے میں ایسا ہے کہ لوگ اس کو عجیب سمجھ رہے ہیں, ذرا خلاف مروت سمجھ رہے ہیں, تو وہ یہ ہے کہ ذرا مناسب نہیں ہوگا. مثلا آپ کسی کاسموپولیٹن سٹی میں رہتے ہیں دنیا میں جہاں غیر مسلم بھی ہیں, آپ لندن میں رہتے ہیں, آپ واشنگٹن میں رہتے ہیں, یا آپ ہندوستان میں کسی سٹی میں, وہاں غیر مسلم اس کو عجیب سے سمجھتے ہیں, کیا لکڑی منہ میں مار رہا ہے. تو وہ ذرا مناسب ہوگا کہ دین کی ایسی تعبیر لوگوں کے سامنے پیش کی جائے جس سے لوگوں کو دین خوبصورت لگے. تو پھر بہتر ہے کہ اس کو آپ, جیسے ہم برش تو کھڑے کھڑے نہیں کرتے نا, واش روم میں کرتے ہیں, تو وہ آپ پھر وضو خانے میں یا واش روم میں کریں تو یہ بہتر ہے. ورنہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ اگر آپ کریں, بلکہ نماز سے پہلے بھی مسواک کرنا سنت ہے, حدیث میں آئے. تو وہ تو آپ مسجد میں سب کے سامنے کھڑے ہو کے کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ اس سے ایک سنت کے زندہ ہونے کا بھی تاثر ہوتا ہے. باقی اس کو اس طرح کیا جائے, یہ نہیں کہ تھوک نکل لیے گر رہی ہے, اس کو صفائی ستھرائی سے کر کے پراپر ایک ڈبے میں, کیس میں, رومال میں لپیٹ کے رکھا جائے تاکہ تلویث نہ ہو. تو یعنی
اصولی بات یہ کہ ہر عبادت ہر سنت کو خوبصورت انداز سے پیش کرنا. آپ نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، داڑھی سنت ہے، اس کو ٹرم کر کے خوبصورت کر کے لباس پہنے سنت. یہ نہیں کہ میلا چلا لباس پہنا ڈھیلا ڈالا، اس کو خوبصورت اچھا رواج کے مطابق کہ لوگوں کو رغبت ہو کہ بھی سنت لباس خوبصورتی کے ساتھ بھی پہنا جاتا ہے. تو یہ ہے کہ اس کو خوبصورت کیا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور خاص طور پر جب مسجد جائیں تو اپنے لباس پر بھرپور توجہ دیں اور زینت اختیار کریں، بہترین لباس پہن کر. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اللہ فرما رہے ہیں کہ اچھے سے اچھا لباس، اچھی سے اچھی حیت میں مسجد جانا چاہیے. جی عام طور پر یہ خیال نہیں رکھا جاتا ہے ہم کس کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہیں. اگر باس بلا لیتا ہے، اگر چیئرمین بلا لیتا ہے، اگر کوئی منسٹر بلاتا ہے، پرائم منسٹر بلاتا ہے، تو آدمی کتنا تیار ہو کے جاتا ہے. لیکن جب بادشاہوں کے بادشاہ کے پاس آدمی جا رہا ہے تو ٹھیک ہے چلیں جو بھی لباس پہنا. تیار ہو کے خوشبو لگا کے بالوں کو سنوار کے اچھی طرح جی آدمی جائے تاکہ اللہ کے پتہ لگے کسی اہم جگہ پر جا رہا ہے، خود بھی اہمیت ہو نا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ عبداللہ صاحب کا ایک اور سوال ہے کہ ہم اکثر اوقات سنت نماز مسجد کے بجائے گھر میں پڑھتے ہیں، کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے گھروں کو زندہ رکھو اور سنتیں گھروں میں پڑھا کرو. جی اور آپ نے فرمایا کہ فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز مسجد میں نہ پڑھو. یہ مختلف روایات ہیں. جی اچھا اب اس میں علماء کی دو رائے ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ ساری سنتیں جو ہیں وہ ساری سنتیں اور نفل جو ہیں وہ گھر میں پڑھنا افضل ہے. افضل کی بات ہے کہ مسجد میں پڑھنا افضل ہے گھر میں. جی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر میں جب آپ نماز پڑھیں گے، جیسے حدیث میں ہے کہ گھروں کو زندہ کرو، تو گھر زندہ ہوگا، گھر میں برکت آئے گی. نمبر دو سب سے بڑی بات جو میری نظر میں ہے وہ تربیت ہے. جی ہاں کہ بچے دیکھ رہے ہیں کہ ابا اماں نماز پڑھ رہے ہیں، ابا آگے نماز پڑھ رہے ہیں. تو الحمدللہ میں نے اپنے گھر میں دیکھا، دوسروں کے گھر میں دیکھا، میرا ہر بچہ جب بھی میں نماز پڑھتا تھا، وہ ابھی میری بچی ہے 1 سال کی، تو وہ آگے سجدہ کر رہی ہے، لیٹ رہی ہے میرے ساتھ آ کے. اور جب میں نماز پڑھتا ہوں دیکھتی ہے وہ کرولنگ کرتے بھاگ بھاگ کے آتی ہے نماز پڑھ. حالانکہ وہ بچے کو تو کوئی کھیل سے مطلب ہے، لیکن چونکہ ماحول دیکھ رہا ہے، وہ سجدہ کر رہی ہے، وہ ہاتھ یوں یوں کر رہی ہے، وہ کھڑے ہو کے اپنی زبان میں پڑھنے کی کوشش کر رہی ہے، تو اس سے گھر کا ماحول بنتا ہے. البتہ متاخرین علماء نے چونکہ جب یہ دیکھا کہ بہت سارے لوگ میری طرح کے سست جو ہیں، جب وہ مسجد میں اگر سنت چھوڑ دیں، گھر آ کے کام میں مشغول ہو جائیں، سنت ہی بھول جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ سنت مؤکدہ تو مسجد میں پڑھی جائے تاکہ انشور ہو جائے کہ اس کو چھوڑنا گناہ ہے، مسلسل چھوڑنا کبھی کبھی خیر ہے. تو اس لیے تاکہ انشور ہو، مسجد میں ایک ماحول ہوتا ہے، آدمی پڑھ لیتا ہے، کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہوتی. سنت مؤکدہ چاہے پہلے ہو بعد میں وہ مسجد میں پڑھی جائے، اور سنت غیر مؤکدہ نفل، تہجد، صلاۃ استجابہ وغیرہ جو نمازیں ہیں وہ گھروں میں پڑھی جائیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے، ان کا مطلب یہ کہنے کا کہ جس آدمی کو یہ خطرہ ہے کہ میں گھر میں جاؤں گا تو سنت مؤکدہ چھوڑ دوں گا، وہ تو مسجد میں پڑھے. اور جس کو یہ خطرہ نہیں ہے وہ کبھی مسجد میں پڑھ لے، کبھی گھر میں بھی پڑھا کرے، تاکہ گھر میں وہ ماحول قائم رہے نماز کا. ٹھیک. اور گھر کے ماحول سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس گھر میں دین کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے. بلکہ ایک اور سنت بڑی اہم اسی پر یاد آ گئی کہ گھر میں جب نماز پڑھنی ہے تو ایک صحابی نے اپنے گھر میں مسجد بنائی، اور یہ مسجد جو ہے مسجد قبلتین جہاں آج ہے اس کے سامنے، وہ ابھی وہ تو ختم ہو گئے لیکن وہ مقام وہی ہے. اور انہوں نے گھر میں مسجد بنائی اور رسول اللہ کو بلایا کہ میری مسجد کا افتتاح کرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر افتتاح کیا. اچھا یہ سنت میں نے بھی، ہمارے حضرت میرے استاد صاحب جو مفتی عبدالرحیم صاحب ہیں، انہوں نے ہمیں کہا بھائی سب کو اہمیت دی کرنا چاہیے، تو ہم نے گھر میں ایک نماز کی جگہ بنائی اور حضرت کو بلایا، حضرت آپ افتتاح کریں، یعنی برکت کی نماز پڑھیں. اچھا اب وہ گھر کی مسجد کا مطلب یہ نہیں کہ محلے کو بلایا جا رہے ہیں، گھر کی مسجد کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں ایک جگہ اسپیسیفک ہو، ایک کمرہ اس کام کے لیے مختص کر دیا جائے. اب آپ جب اس کمرے میں انٹر ہوں گے تو آپ کی ایک کیفیت بنے گی. سبحان اس میں آپ نے اللہ، خوشبو لگائی ہوئی ہے، اس میں مصلے بچھائے ہوئے ہیں، اس میں قرآن رکھے ہوئے ہیں، اس کو خوبصورت ڈیکوریٹ کریں، اس میں اسلامک آرکیٹیکچر لگائیں. تو گھر میں سب کو پتہ لگے گا کہ نماز اتنی اہم ہے کہ جہاں ہم نے گھر میں ڈرائنگ روم ڈائننگ روم بنایا ہے، وہاں گھر میں نماز کے لیے ایک اہم کمرہ ہے. اور ہم اپنے اماں ابا سب کو دیکھتے ہیں، مہمان بھی آئیں تو اس کمرے میں جا کے نماز پڑھتے ہیں. یہ اہمیت کی بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور گھر کا ماحول، بچوں کی تربیت جو آپ نے فرمایا، بڑی اہم بات کہ بچہ پھر یہ دیکھ رہا ہے کہ ہمارے گھر میں دین کو کتنی اہمیت حاصل ہے.
अल्लाह अकबर। नजम निसा, सवाल इनका यह है कि औलाद निकाह की उम्र को पहुंच गई हो लेकिन वालिदैन औलाद का रोज़गार ना होने की वजह से निकाह के लिए कोई मुनासिब कोशिश नहीं करते हों, तो उस सूरत में वालिदैन और औलाद के लिए क्या शरई हुक्म होगा? जी, बड़ा अहम सवाल। सबसे पहले तो मैं मुबारक दूंगा कि बड़ा ही अहम सवाल किया, और उन सवालात में आपने सवाल किया जो माशरे के बड़े सवालात हैं, या दीन में हमारी जो बड़ी कोताही है, बड़ी कलीदी बुनियादी नोयत का सवाल किया है। अल्लाह मुझे सही बात कहने की तौफीक अता फरमाए। मैं इसका दो सतहों में जवाब दूंगा, एक आम और एक मजबूरी में। पहली बात तो ये समझें कि निकाह जल्दी करने का हुक्म शरीयत में कुरान और हदीस की रोशनी में क्या है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान और हदीस ने लड़का लड़की दोनों, लड़की का ख़ास तौर पे जल्दी निकाह करने का बड़ा ताकीदी हुक्म फरमाया है। कुरान की आयत वअनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, सूरत नूर, कि अल्लाह मुआशरे को कह रहे हैं कि तुम अपने कंवारे लड़के लड़कियों का निकाह कराओ, और इन यकूनु फुकरा, अगर तुम्हारे ख्याल में गरीब हैं, पैसे नहीं हैं, रोज़गार नहीं है, उसकी फ़िक्र नहीं करो, युगनिहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, अल्लाह ताला अपने फजल से उनको अमीर कर देंगे। उमर रज़ी अल्लाह फरमाते हैं, मुझे हैरत होती है उन लोगों पर जो शादी करके अमीर नहीं बनते। यानी अल्लाह जब ज़मानत ले रहा है कि शादी करोगे रिज़्क़ कुशादा होगा, और हम कह रहे हैं कि पहले चार टांग पे खड़ा हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए, तो भाई अभी सर पे तो नहीं खड़ा, अभी वो टांग पे खड़ा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये हदीस मिशकात की पहली हदीस है किताबुन निकाह की, आप फरमा रहे हैं या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअता फलयतज़व्वज, ऐ नौजवानों जो तुम में से शादी कर सकता है वो फौरन शादी करे। ये फा का लफ्ज़ अरबी में आता है फौरन के लिए, फौरन बगैर ताक़ीद शादी करे। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर, से तुम्हारी नज़र नीचे होगी, व अहसनु लिलफ़रज, तुम्हारी शर्मगाह की हिफाजत होगी, अल्लाह हया अता फरमाएंगे। और जो नहीं कर सकता फिर रोज़े रखे मजबूरी में। तीसरी रिवायत हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अली करमल्लाहु वजहू से अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, या अली, अली तीन चीज़ों में ताख़ीर मत करना, जनाजा जब तैयार हो जाए ताख़ीर नहीं करना, नमाज जब हाजिर हो ताख़ीर नहीं, फ़ौरन, और लड़की जब बयाह की उम्र को हो जाए तो उसकी ताख़ीर नहीं करना, फ़ौरन निकाह करना। चौथी रिवायत, आपने अब ये सवाल है कि माँ बाप शादी नहीं कर रहे तो क्या माँ बाप पर भी कोई बार है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसको अल्लाह ताला ने औलाद दी उसने अच्छी तरबियत की, अद्दबहु फ़अहसन तअदीबा, और बड़ी खूबसूरत तरबियत की। इससे तरबियत की अहमियत के वालिदैन पर लाजिम है कि हर वक्त बच्चों की तरबियत का ख्याल करें, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं करते तो गुनाहगार होंगे। और आपने फरमाया फिर वो बड़ा हो जाए तो फलयुज़व्विजहु, लड़का लड़की जो भी है शादी कराएं, और अगर वो शादी नहीं करा रहे और वो लड़का या लड़की किसी गुनाह में मुब्तला हो जाए, चाहे नज़र का ज़िना, चाहे आँख का ज़िना, चाहे ज़बान का किसी भी बदकारी में, तो वो माँ बाप पर भी वो गुनाह होगा। कितनी बड़ी बात है। तो लिहाजा ये हमारे माशरे में बाज़ दफ़ा बाज़ बिरादरियाँ हमारी ऐसी हैं, उर्दू उनमें नॉर्म ही है कि शादी होगी 30-32 साल की उम्र के बाद। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये ख़ास बात, जो ख़ास नुक्ता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि शादी में ताख़ीर होती रहती है कि अभी लड़के के हालात अच्छे नहीं हैं, लड़का अपने पाँव पे नहीं खड़ा हुआ, ज़रा इसके माशी हालात अच्छे हो जाएं तो फिर हम शादी करा देंगे। तो क्या ये सोच खिलाफ दीन नहीं है? अच्छा, ये दो, इसकी मैं दो ज़ावियों जवाब। बाज़ दफ़ा तो वाकई ये बात होती है, लेकिन ये बहुत कम है। अक्सर डिल्यूजन होता है कि हमने अपना जो ये मयार है इतना ऊपर किया होता है कि जहेज देना है 20 लाख रुपए का, मेहर देना है 10 लाख रुपए, वलीमा 40 लाख रुपए का करना है, और जोड़े लड़की वालों को, लड़की ने लड़के वालों को इतने डब्बे, इतनी मिठाइयाँ, इतने जोड़े, सास को, लड़की की बहन को, लड़के की बहन को, लड़के भाई को देना है। जब आप इतना बड़ा पैकेज बनाएंगे फिर तो नहीं हो सकेगा ना। तो शादी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं जितनी शादी होगी उतनी बरकत वाली होगी। जितनी शादी के 3 नुक्ते हटा दो, बरकत वाली। मेहर के बारे में अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि सबसे अच्छा मेहर वो है ऐसरुहु, जो सबसे आसान हो। तो अपना लेवल कम करें, और ये याद रखें शादी में जब आप खिलाफ सुन्नत करके 50 लाख रुपए खर्च करेंगे अल्लाह बरकत नहीं डालेंगे। और आपके पास अल्लाह ने लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए दिया है, आप उसमें शादी कर देंगे, अल्लाह की कसम बरकत वाली शादी होगी। जितना आपने हजरत सफिया का वलीमा कैसे किया, जरा देखें ना, सबको बोला जो कुछ है ले आओ। अब ऐसे हम आज करेंगे, लोग बोलेंगे देखो जी नाक कट गई,
بھائی جس کے پاس جو ہے خیمے میں ولیمہ، سفر میں ولیمہ ہو رہا ہے، بنی قریظہ سے مدینہ واپسی میں راستے میں اتنا بھی انتظار نہیں کیا کہ 2 دن بعد مدینہ، 1 دن بعد پہنچیں گے وہاں کر لیں گے، 1 دن انتظار نہیں کیا، 1 دن انیق صاحب، 1 دن وہیں ولیمہ کیا، جس کے پاس جو ہے لے آؤ۔ اللہ کے نبی کے پاس کیا تھا؟ کھجور اور جو تھی وہ رکھ دیا آپ نے، چلو جی کھاؤ، ہو گیا۔ تو یہ ہم نے اپنے یہ اصل میں ہندوؤں سے آیا، ہمارے یہ ہندوؤں کا اثر ہے، تمدن میں ہو نصارہ تو تہذیب میں یہود، یہ معاملہ ہے ہمارا، کہ ہم نے ہندوؤں کے یہ رواج لے لیا شادیوں کا کہ باپ ساری زندگی محنت کرتا رہے بیٹی کا جہیز تیار کرنے پر، اور اس کا وبال اور عقاب اور معاشرے میں طلاقیں اور بدکاریاں وہ ہمیں کھلے آنکھوں نظر آ رہی ہیں۔ اگر آج ہم شادی کو شادی کرنے کی رسم ڈال لیں، بلکہ سنت پوری کر لیں، مردہ سنت کو زندہ کر لیں، اللہ برکتوں کے دروازے کھول دے گا۔ آخری بات یہ ہے کہ یہ شادی کی رسمیں ختم کرنا لڑکے والوں کا کام ہے، لڑکی والوں کے لیے بہت مشکل ہے، ان بیچاروں کے لیے۔ لڑکے والا کہے ہم کچھ بھی نہیں لیں گے، ہم شادی کریں گے، ہم جیسی ہو سنت کے مطابق کریں گے، بعد میں جو تحفے دینے شادی کے موقع پہ تحفے شوفے بالکل منیمم کر دیں، اور شادی کریں۔ امیر آدمی جب شادی کرے گا، غریب کے لیے راستہ کھلے گا شادی کرنے کا۔ اللہ ہمیں اس بدعت کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ جو باتیں آپ نے فرمائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لیکن ایک جو دین کا تصور رزق ہے، کیا اس کے خلاف یہ بات نہیں ہے؟ یعنی میں اپنے حالات اچھے ہونے کا انتظار کر رہا ہوں تاکہ اس کے بعد نکاح کیا جائے۔ پہلی بات، کیا جو خاتون آ رہی ہیں وہ اپنے ساتھ اپنا رزق نہیں لا رہی، یعنی اللہ فراہم کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ مستقبل میں رزق کے حوالے سے طے کرنے والا میں کون ہوں۔ ایسے ہی بالکل، یہ تو ہمیں کیپٹلزم کے سسٹم نے سکھایا نا کہ میں سارا بجٹ، سارا رزق، ساری زندگی کا طے کروں گا جی، اور میں، اللہ تو فرماتے ان اللہ المعطی القابض الباسط، اللہ رزق دینے والا بند کرنے والا ہے۔ آپ واقعہ دیکھیں، صحابی آئے، رسول اللہ نے کہا بھائی شادی کراتا ہوں تمہاری، ایک لڑکی صحابیہ سے، صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یعنی 10 درہم آپ سمجھ لیں 1000 روپے بھی دینے کو نہیں ہے۔ جی، آپ نے فرمایا قرآن یاد ہے؟ قرآن کے عالم ہو یا قرآن کے حافظ ہو؟ کا ہوں۔ آپ نے فرمایا زوجتکہا بما معک من القرآن، تمہارا جو قرآن تمہیں یاد ہے نا، حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے اس پہ میں نے تمہیں شادی کرا دی کہ تم اس کو قرآن پڑھاؤ گے۔ جی بالکل، اور وہ مہر طے ہوا، مہر طے ہو گیا۔ اب یہ اور بات ہے، حنفی اور شافعی میں اس کا اختلافی مسئلہ، اتنا مہر ہوتے ہیں، حدیث میں تو ہے، جی جی، یعنی اتنا بھی نہیں دیکھا ایک بندے کے پاس 1000 2000 بھی نہیں، آپ نے شادی کرا دی اور اللہ شادی بڑی اچھی چلا رہے ہیں۔ اس کے برعکس آپ دیکھیں ہمارے عمراء میں جہاں کروڑوں کی شادیاں ہوتی ہیں، کیا حشر ہوتا ہے بعد میں۔ تو یہ ہم نے یہ جو سمجھ لیا ہے کہ محبت کا تعلق، آبادی کا تعلق بڑے مال سے ہے، یہ ایک بڑی غلط نظریہ۔ اور جیسے آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ وہ اپنا رزق ذات لے کے نہیں آ رہی، کیا میرے گھر میں 5 آدمی کھانا کھاتے ہیں، ایک چھٹی عورت کھانا نہیں کھا سکتی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور مستقبل کے رزق کا تعین کرنے والا میں کون ہوں؟ جی بالکل، یہ اللہ کا کام ہے، بس اللہ سے اپنے رزق میں وسعت کے لیے دعائیں مانگتا رہے آدمی۔ میں آپ کو عرض کروں، جو یہ سنت، یہ بدعت توڑے گا نا اس سنت کو پورا، اللہ کی قسم اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اللہ، یہ اتنی بڑی بدعت ہو چکی ہے ہمارے معاشرے میں، اتنا گندا ناسور ہو چکا ہے۔ اور یہ حدیث سے میں عرض کروں اپنی طرف سے، اللہ مجھے بچائے کوئی بات، آپ نے فرمایا جس نے فتنے کے وقت میں من احیا سنتی عند فساد امتی، امت میں جب فساد پڑ گیا جو میری سنت کو زندہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اور 100 شہیدوں کا ثواب انیق صاحب اس لیے ملے گا کہ وہ 100 دفعہ شہید ہوگا، چاچا بولے گا، ماما بولے گا، برادری بولے گی ناک کٹوا دی ہے، غریب ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، سننے لیں۔ جب آپ سنت کے راستے میں قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ سنتے رہیے بات، اور ان نشتروں کو لوگوں کے آپ حلوہ بنا لیجئے، اور کہ اس راستے میں اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ بڑی برکتیں شادی میں دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں آپ نے جو باتیں فرمائی نا، اس ذیل میں ابھی حال ہی میں ایک واقعہ ہوا، میرے دوست ہیں، بہت قریبی دوست ہیں، ان کی بیٹی کی شادی ہوئی، اور جو شادی کا جو سوٹ تھا، یعنی دلہن کا جو سوٹ تھا، وہ 40 لاکھ کا تھا، اور وہ مجھے بتا رہے تھے، میں خوف زدہ تھا۔ اور یہ صرف نکاح کا سوٹ، ولیمے کا سوٹ الگ، مہندی کا سوٹ الگ، اور پاکستان کا ایک بڑا اسٹائلش قسم کا ایک شخص ہے، وہ بڑا مشہور ہے پاکستان میں، اور اس کے ذریعے یہ 40 لاکھ کا سوٹ نکاح والے دن
30 लाख का सूट वलीमे वाले दिन उस खातून के लिए तैयार हुआ जो मेरे दोस्त की बेटी है, यानी वो हमारे लिए बेटियों की तरह है। और मैं हैरान था, और वो दीन की बातें होती हैं उनसे हमारी। तो ये इसको जैसे आपने कहा ना कि जो इन रसूमात को तोड़ेगा, कि ये क्या बात है, ये 40 लाख का सूट, बल्कि वो लड़की, उस लड़की को ये कहना चाहिए कि मैं 40 लाख का सूट नहीं पहनूंगी, उस लड़के को ये चाहिए। अब जो मेहंदियों पे इतने बड़े बड़े खर्चे होते हैं, ये कई शादियां कराची की देखी हमने, आप हमसे ज़्यादा जानते हैं, 12-12 करोड़ रुपए एक शादी पर खर्च हो रहा है। कैसे खर्च हो रहा है? और इस पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क में जहां खाना नहीं है लोगों के पास, साफ पानी नहीं है, 12 करोड़ की शादी। मुफ्ती साहब, क्या ये गुनाह नहीं है? नहीं, गुनाह तो है, ये तो अजीम गुनाहों का अंबार है, ये कितने सारे गुनाहों का मजमू है। आप देखें, हम हिंदुओं की रस्म लेके हरकतें कर रहे हैं जी। हिंदुओं में अब ऐसी मिसालें कायम हो चुकी हैं, आपने भी अखबार में पढ़ा, मैंने भी देखा कि अब बहुत बड़े हिंदू मल्टी बिलियनर्स, उन्होंने कहा कि जनाब हम शादी करेंगे, एक छोटा सा दावत जी, और उन्होंने 200-250 जोड़ों की शादियां करा दी। कितना बड़ा खैर। अब आप 12 करोड़ खर्च करना, आप करें ना, आप कौम पे करें खर्च, कौम पे खर्च करें। अच्छा, इसमें 12 करोड़ में आप कोई 500 शादियां कराएं। ऐसे ही बिल्कुल, जिन लड़कियों की शादियां नहीं हो रही गुर्बत की वजह से, जो आपने बयान फरमाया, तो उनकी शादियां करा दें, अल्लाह कितना खुश होगा। मुफ्ती साहब, कुछ वीडियो क्वेश्चंस आपकी खिदमत में। पहला सवाल मुफ्ती साहब के लिए। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जैसे एक ख़ास तबके को किसी भी मामलात या बहुत से जो भी मामलात होते हैं उसे इस्तिस्ना दी जाती है, क्या शरीयत में किसी भी शख्स को या किसी भी मामले में कोई इस्तिस्ना हासिल होती है या नहीं? सरकार, इस्तिस्ना बड़ा अहम सवाल है और मेरी फील्ड का सवाल है, क्योंकि मेरी फील्ड इस्लामिक लॉ है, इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है जी। देखिए, ये सवाल ये आता है कि एक तो जो इंग्लिश सिस्टम है ना डेमोक्रेसी का, उसमें चंद इस्तिस्नात हैं। मसलन क्वीन को बाज़ प्रेरोगेटिव्स होते हैं कि वो प्रेसिडेंशियल पार्डन दे सकता है, कि जी कैदियों को अपने जाने से पहले माफ़ कर सकता है, प्रेसिडेंशियल पार्डन कहते हैं उसको, या वो कोर्ट के बहुत सारे उसमें सांचे में नहीं आता, एक तो वो होता है। अच्छा, पाकिस्तान में उससे 50 गुना ज़्यादा होता है। हर वज़ीर को, हर मुशीर को, हर बड़े को, और हर बड़े जज को, हर बड़े आर्मी ऑफिसर को प्रेसिडेंशियल प्रेरोगेटिव है, उसको कोई नहीं पूछ सकता, कोई अदालत नहीं पूछ सकती, कोई पुलिस नहीं पूछ सकती। ये तो हमारी खसासत है। अब आप आ जाए शरीयत में क्या है। शरीयत में चाहे अमीर है, चाहे अमीरुल मोमिनीन है, यानी वो अमीरुल मोमिनीन हमारे सदर से 100 गुना बड़ी चीज़ होती है, किसी को कोई इस्तिस्ना नहीं है, कोई इस्तिस्ना। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु का मुकदमा हो गया किसी के साथ, यहूदी के साथ, और वो बैठे काजी शुरैह के सामने, और ये सहाबी हैं, काजी शुरैह ताबई हैं, और उसने दोनों को बुलाया और मुकदमा सुन रहे, तो हजरत अली का ज़रा ज़्यादा एहतराम कर लिया। तो हजरत अली ने डांट पिला दी, मेरा एहतराम क्यों कर रहे हो, अल्लाहु अकबर, मेरा एहतराम क्यों कर रहे हो। आप देखें, अमीरुल मोमिनीन उसको डांट रहे, मेरा एहतराम क्यों कर रहे हो तुम, मैं पार्टी हूँ, मुझे तुम पार्टी ट्रीट करो, मैं मुल्ज़िम हूँ और मैं मुद्दा अलैह हूँ। इसका दावा है कि, बल्कि मेरा दावा है कि मेरी जो ज़रा है उसने चोरी की है, तो तुम और हम दोनों को साथ बिठाओ। और जो उस ज़माने में तसव्वुर था कि दोनों पार्टियां दो जानू होकर काजी के सामने बैठती थी, क्यों काजी ऐसे बैठेंगे हम दोनों। और अब उनका आप देखें, वो कह रहे हैं कि अच्छा जी अमीरुल मोमिनीन, तो हज़रत अली कहते हैं मुझे अमीरुल मोमिनीन नहीं बोलो, मैं इस वक्त अमीरुल मोमिनीन नहीं हूँ तुम्हारे सामने, मैं पार्टी हूँ, और मुझे बुलाओ अली। तो कहते अच्छा ठीक है जी, या अली आपके पास गवाह क्या है कि ये जो ज़रा यहूदी के पास है आपकी है। कहा मेरा बेटा हसन। कहा रसूलुल्लाह ने जो उसूल बताया, बेटा गवाह नहीं बन सकता, और कोई है। कहा मेरा गुलाम, कहा गुलाम भी गवाह नहीं बन सकता। तो हज़रत अली ने इधर उधर देखा, कहा और तो कोई नहीं है, फैसला यहूदी के हक में हो गया। अल्लाह, आप अंदाज़ा तो फरमाएं क्या आदल था। यार मैं ऐसे बातें करते हैं नारे तकबीर वगैरह, नारे तकबीर से तो नहीं दीन नाफिज होता, ये अमल से होता है। यहूदी चला गया और कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया, ये अमल से, कि भाई मुझे पता था ये मैंने चोरी की है और अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ फैसला हो गया है, इससे बड़ा अदल का निज़ाम क्या होगा, मुसलमान होगा। तो ये है कि किसी को कोई प्रोग्रेटिव। उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु खड़े हैं और
مال غنیمت میں جوڑے آئے اور وہ جوڑے سب کو تقسیم ہوئے ہیں، امیر المومنین کو اتنا ہی ملا ہے جتنا عام عوام کو ملا ہے۔ یعنی اگر عام وظیفہ ایک عام آدمی کا، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ 40 لاکھ طے، 4 لاکھ طے ہے، تو امیر المومنین کو، صدر کو بھی 4 لاکھ ہی مل رہا ہے، زیادہ نہیں مل رہا۔ اور انہوں نے لمبا کرتا، امیر لمبے 7 فٹ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جلال، تو ایک آدمی نے، دیہاتی نے کھڑے ہو کے سوال کر لیا کہ آپ نے کیسے کرتا بن گیا؟ وہ کپڑا جو ہم سب کو ملا ہے وہ تو اتنا بڑا تھا ہی نہیں کہ آپ جیسے لمبے آدمی کا جوڑا بن جائے۔ تو خود جواب نہیں دیا، اپنے بیٹے کو کھڑا کہ تم جواب دو بھائی۔ اس نے کہا کہ جی میں نے اپنے حصے کا کپڑا اپنے والد کو دے دیا، اللہ اس لیے بن گیا۔ کہا چپ ہو گیا، انہوں نے کہا ہو گیا، اب ہم آپ کی بات مانیں گے۔ اور وہ کھڑے ہو کے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے ظلم یا آپ نے زیادتی کی تو ہم آپ کی بات آج سے نہیں مانیں گے۔ یہ تربیت ہے رسول اللہ کی۔ اور اس کے بعد وہی کہہ رہے ہیں اب ہم آپ کی بات مانیں گے۔ اور حضرت عمر نے بھی کوئی برا نہیں مانا کہ تمہاری ہمت میرے سامنے کہہ رہے ہو۔ آج تو عدالت اگر صدر، وزیر اعظم، کسی منسٹر کو بلا لے اس کی عزت خراب ہو جاتی ہے۔ تم کون ہوتے ہو بھائی؟ تم اس پاکستان کے شہری، تم پاکستان کے لوگوں کے ملازم نوکر ہو، یو آر اے سول سرونٹ، ہاؤ ڈیئر یو۔ تمہیں تو لوگوں سے اور زیادہ جواب دو، تم عام لوگوں سے اور زیادہ۔ تم کہاں سے آ کے بول رہے ہو کہ میری پریروگیٹو، میری لال گاڑی، میری پیلی گاڑی، میری نیلی گاڑی، میرا پوپا؟ یہ ہمارے ہاں کی خصاصت ہے، دنیا بھی اس کو چھوڑ چکی ہے، برطانیہ میں، امریکہ میں، کہیں بھی اس حرکت کو ذلت کہا جاتا ہے، جس ذلت میں آج ہم مبتلا ہیں، اللہ ہمیں جلدی اس سے نکالے۔ اسلامی طریقہ بھی یہ نہیں ہے، ترقی یافتہ دنیا کا بھی تقریباً یہ طریقہ نہیں ہے۔ اگر دنیا میں پریزیڈنٹ اپنا پریروگیٹو یوز بھی کرتا ہے، بہت مشکل سے کرتا ہے، 4 سال میں ایک دفعہ کرتا ہے، اور اس کو بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ یہ کوئی اچھا نہیں، کیونکہ عدالت نے ایک پورا پروسیجر کر کے، قوم کا پیسہ خرچ ہوا ہے، ٹائم خرچ ہوا ہے بڑے بڑے ججوں کا، انہوں نے ایک آدمی کو سزا دی ہے، آپ نے ایم ہی اس کو آزاد کر دیا۔ کیسے کر دیا بھائی؟ کوئی تو عدل کے خلاف ہے نا۔ دوسرے بولیں گے ہمیں کیوں نہیں کیا پھر؟ تو اسی لیے قانون سب کے نظر میں، جس کو ڈائسی کہتا ہے، جو بابا قانون جس کو ہم کہتے ہیں، رول آف لا، یہ ڈائسی کا کانسیپٹ تھا، رول آف لا۔ تو لوگ سمجھتے ہیں رول آف لا جو ہے کہ قانون کی حکمرانی، یہ ڈائسی نے بنائی ہے۔ ڈائسی نے کہاں بنائی ہے؟ یہ تو رسول اللہ نے بنائی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ انسانوں پر قرآن و سنت کے علاوہ کوئی اور قانون نہیں چلے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا، متى عبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم حرائر۔ وہ ایک بڑے جو امیر تھا ایک ملک کا، اس نے کسی کو نا، وہ اس کے چادر پر پیر آ گیا طواف کرتے ہوئے کسی غریب کا، تو انہیں تھپڑ مار دیا۔ تو حضرت عمر نے اس کے ہاتھ میں کوڑا دیا کہ اس کو بھی مارو، اور اس کو مارتے ہوئے بولو کہ تم بڑے امیر آدمی ہو، یہ لو ایک کوڑا۔ اور کہا کہ تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا، حالانکہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد بنایا تھا۔ یہ ہیومن رائٹس ہے، اور یہ ہے قانون کی حکمرانی جو خلفائے راشدین نے، رسول اللہ نے، اور بعد میں اسلامی حکومتوں میں اچھے وقتوں میں اللہ نے نافذ کی۔ تو اللہ ہمارے ملک کو بھی جو رول آف لا ہمارا برباد ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو بھی عطا فرمائے، اور ہم بھی وہ بہاریں دیکھیں جو عالم اسلام کی صحیح بہاریں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی ذیل میں ایک چھوٹا سا سوال کہ ہمارے پاس دیکھتے ہیں ہم کہ کوئی صدر ہے یا وزیر اعظم ہے، جب تک وہ اپنے عہدے پر براجمان ہے اس کو ایک استثناء حاصل ہوتا ہے۔ یہ ہمارے پاس، آپ ظاہر ہے بہت زیادہ جانتے ہیں، آپ کی فیلڈ ہے یہ قانون، تو پاکستان کے آئین میں جو یہ استثناء دیا گیا ہے یہ دین کی روح کے خلاف ہے؟ دیکھیں پاکستان کا آئین، پہلی تو میں یہ بات یہ اعتراف کروں، یہ لمبا موضوع ہے، میرا بڑا پسندیدہ موضوع ہے، میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کا آئین تقریباً 99%، 98% الحمدللہ اسلام کے مطابق ہے۔ ایک تو یہ بڑی شکر کی بات ہے کہ عمل پہ جو کچھ ہو رہا ہے، یعنی ہمارا جو بھی خرابیاں ہو رہی ہیں نا، وہ لا میں نہیں ہے، اس کی تطبیق میں کرپشن، انکمپیٹنس ہے، اللہ اس کو۔ ہمارا آئین پورا تیار اسلام کے مطابق پڑا ہے، کوئی عمل کرنا چاہے، اور اس پہ بڑی زور لگ رہا ہے اس کو خراب کرنے کا، انٹرنیشنل کمیونٹی سے پاکستان کو دیوالیہ کر کے یہ ہے سٹیکس ہمارے، یہ سٹیکس ہیں کہ آئین چینج کرو، اسلامک سٹیٹس چینج کرو، یہ چلو ہمارے ایسٹس دے دو وغیرہ۔ چند ایک چیزیں ایسی ہیں جس میں علماء کو تحفظ ہے، اور آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا، یہ ایک چیز ایسی ہے جس میں علماء کو تحفظ ہے کہ آئین میں یہ جو بات لکھی ہے یہ شریعت کے اصولوں کے متصادم ہے۔ کیوں اس کو استثناء ہے بھائی؟ اس کو تو زیادہ پکڑ ہونی چاہیے۔ اسلامی حکومتوں میں خلیفہ کو زیادہ پکڑ ہوتی ہے، عملاً جو بھی ہو رہا ہو، عملاً بعد میں عباسی ادوار میں، اموی ادوار میں بھی خلیفہ نے زیادتیاں کی بہت دفعہ، وہ اور بات ہے، لیکن جو اصل اصولی بات جو میں نے واقعات خلفائے راشدین کے سنائے، اس کو استثناء نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں استثناء ہے؟ وہ تو اکاؤنٹیبل ہے، اکاؤنٹیبل ہے، اور وہ محمود اور ایاز دونوں کا رتبہ برابر ہے۔ اگلا سوال مفتی صاحب آپ کی خدمت میں۔
السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ والد اپنے اولاد کو اپنے جائیداد سے آف کر سکتا ہے؟ دین اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ والد اولاد کو آگ کر سکتا ہے تو سیدھا جواب یہ ہے کہ نہیں کر سکتا، ٹھیک. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اختیارات ہمیں دیے ہیں. مثلا زندگی میں جی. زندگی میں کسی کو تحفہ دوں کسی کو نہ دوں یہ میرا اختیار ہے. ٹھیک. مرنے کے بعد جو وراثت کا قانون ہے وہ آٹومیٹک ہے شریعت کا، اور وراثت کا قانون اسلام کا ایسا کمال کا قانون ہے کہ دنیا کا کوئی وراثت کا قانون اس کا مقابلہ نہیں کرتا، بلکہ دنیا کے پاس کسی مذہب کے پاس وراثت کا کوئی خاص قانون ہے بھی نہیں. ٹھیک. تو اور وہ ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی مرتا ہے، فوت ہوتا ہے، تو اس کی وراثت شریعت کے مقرر کردہ حصوں کے مطابق خود ہی ورثاء کی ملکیت ہو جاتی ہے، اونرشپ. جو ایگزیکیوٹر ہوتا ہے، ولی ہوتا ہے، اس کا صرف کام اتنا ہے کہ وہ شریعت کے متعین حصوں کے مطابق وہ بیٹے کو 2 گنا، بیٹی کو 1، بہن کو اتنا، چھٹا حصہ والدہ کو یا تیسرا حصہ جو بھی ہے وہ تقسیم کرے. لہٰذا آنکھ اگر کوئی کر بھی دے تو بہرحال والد کی یا والدہ کی وراثت اولاد کو ملے گی، وہ آنکھ نہیں ہوتی اس سے. جی، کیونکہ یہ اللہ کے احکام ہیں، احکام ہے. فریضۃ من اللہ، دوسرے چوتھے پارے میں اللہ نے فرمایا. جی ہاں. اللہ نے مقرر کر دیا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. اسی وراثت میں تمہارے ماں باپ کو نہیں پتا کہ کس کو کتنا حصہ دینا ہے، یہ اللہ کو پتا ہے. جو اللہ نے مقرر کیا وہی صحیح ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اسے کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا. جی بالکل. ٹھیک ہے. اچھا، اب تھوڑا سا اس ذیل میں ایک آدھ سوال کہ ایک بچہ ہے، باپ کے انتقال کے بعد وہ جو پیسے اسے مل رہے ہیں، فرض کیجئے کہ 2 کروڑ روپے اس کا حصہ اس کے پاس جائے گا، لیکن بیٹا شرابی ہے، بدکار ہے، چور ہے، اور یہ پیسہ وہ دین کے خلاف جتنے کام ہیں اس میں استعمال کرے گا یا انسانیت کو نقصان پہنچائے گا، تب بھی اس کا حصہ اس کو دے دیا جائے گا؟ بالکل دے دیا جائے گا. اور وہ جو کام ہے نقصان پہنچانے والا، اس کے الگ سسٹمز ہیں. وہ اس کو آپ ایسے ہی سمجھیں کہ ایک آدمی کے پاس اپنا پیسہ 2 کروڑ روپے ٹھیک ہے نا، اور وہ یہ غلط کام کر رہے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ اسے پیسہ لے لیں گے. اس کا طریقہ یہ، اس کو دعوت دیں گے، اس کو سمجھائیں گے، اور اگر اسلامک قانون ہے تو وہ پولیس انفورسمنٹ اس کو روکے گی کہ بھئی تم یہ کاروبار نہیں کر سکتے، تم شراب کا کاروبار، غلط کام نہیں کر سکتے. تو لاء بھی اس کو روکے گا، اور دائی جو ہے یا عام لوگ، کمیونٹی اس کو دعوت سے روکے گی. یا بہت زیادہ اگر گندا کام کرے تو پوری کمیونٹی اس کو شرمسار کرے گی، اس کا سوشل بائیکاٹ کرے گی، اس کے خلاف بات کرے گی. بھئی ہم آپ سے نہیں ملتے، آپ یہ ہمارے محلے کو آلودہ کر رہے ہیں، اتنا خراب آدمی ہمارے محلے میں برداشت نہیں ہے. اور دنیا میں انیک سا بھی قانون ہے. میں چونکہ یو کے میں ہوں کچھ وقت سے، تو وہاں اگر کوئی نیبر بڑا خراب ہو، گندے کام کرتا ہو، ڈرگز کی ڈیلنگ کرتا ہو، سارے محلے والے شکایت کرتے ہیں، اور اگر واقعی نکلے اس کو باہر نکال دیتے ہیں وہاں سے. یہ ہمارے اسلامی شاعر ہے واللہ، ان کو لے لیے کہ بھئی وہ محلے والے اس کو کہتے ہیں شیم، اس کو شیم کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ لیکن آپ پیسہ اس کا نہیں روک سکتے، اس کا ہے، وہ حصہ اس کا مل کر رہے گا. جی ہاں. ٹھیک ہے. ایک سوال اور لے لیتے ہیں، آخری سوال ہے آج کے پروگرام کا، مفتی صاحب کی خدمت میں. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ کسی لڑکی کا شوہر اگر 5 سال سے لاپتہ ہو تو کیا وہ دوسری شادی کر سکتی ہے؟ بڑا اہم سوال، بڑا اہم سوال. اور اس مسئلے کی ایک بڑی لمبی تاریخ ہے. اب وہ خیر پوری تاریخ تو میں یہاں بیان نہیں کرتا. معاملہ یہ ہے کہ اس مسئلے میں جو حنفی قول ہے وہ ذرا مشکل ہے. وہ یہ ہے کہ جب وہ اس کی عمر 70 سال 80 90 سال ہو جائے تو پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ بندہ فوت ہو گیا ہے. اب انگریز کے زمانے میں کیا ہوا کہ اچھا دلچسپ یہ چلے بیان کرتے ہیں، مزہ آئے گا. یعنی آپ کو یہ پتہ لگے کہ جو شرعی مسائل ہوتے ہیں اس میں کتنا سوچا جاتا ہے اور اس کی کتنی ہسٹری ہوتی ہے، اور شرعی مسئلہ کلچر، ڈیفرنٹ کلچر سے کتنا کنیکٹڈ ہوتا ہے. ٹھیک. یہ بھی میرا ایک بڑا اہم ٹاپک ہے. میں اس کو بڑا مزے لے کے عرض کرتا ہوں کہ شرعی مسائل ڈیفرنٹ کلچر اور ڈیفرنٹ سچویشن سے تبدیل ہو جاتے ہیں. آپ ملتان میں جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں وہ لنڈن میں بیان نہیں کریں گے، اور آپ گجرات میں جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں وہ کراچی میں بیان نہیں کریں گے، بعض دفعہ فرق ہو جائے گا. اچھا ہوا کیا کہ علماء نے اس وقت یہی فتویٰ دیا کہ بھئی وہ جب بندہ 70 80 سال کا ہو جائے تو پھر ہم اب عورت بیچاری کیا کرے. تو بعض عورتوں نے، اب ایک عورت کا شوہر غائب ہے جنگ میں، پتہ نہیں لگ رہا، انگریز جو کہ ورلڈ وار 2 ہو رہی تھی، تو اب وہ عورت کیا کرتی تھی، تنگ آ کے بعض عورتوں نے کیا اور یہ کہا کہ ہم غیر مسلم ہو گئے. اب جب کوئی غیر مسلم ہو جائے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، پھر انہوں نے نکاح کیا. اب جب علماء کو یہ بات ان کی بڑی خطرناک بات ہے
اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے، بھئی یہ تو غلط ہے. تو حل نکلا فقہ مالکی میں. فقہ مالکی میں امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک جب کوئی، اس کو کہتے ہیں مسئلہ مفقود، جب کسی کا شوہر گم ہو جائے، کسی بھی طرح گم ہو جائے، اور یا کوئی بھی بندہ گم ہو جائے، شوہر ہو نہ ہو، شوہر خاص طور پہ، اور 4 سال تلاش کے باوجود وہ نہ ملے، اس کا پتہ نہ ہو کہ وہ کہاں ہے، تو ہم ڈکلیئر کر دیں گے کہ وہ مر گیا ہے ان ٹرمز آف نکاح، صرف نو ان ٹرمز آف پراپرٹی، ان ٹرمز آف نکاح. ٹھیک. تو وہ عورت عدت گزارے گی باقاعدہ، جیسی 4 سال کی ڈیٹ پوری ہوگی آج 1 دسمبر کو، وہ عدت گزارے گی، اور عدت گزارنے کے بعد وہ نکاح کر سکتی ہے. تو یہ جو انہوں نے کہا 5 سال، وہ 4 سال کی مدت. اور پاکستان کے قانون میں بھی ماشاءاللہ، کیونکہ پاکستان کا جو فیملی لا ہے وہ شریعت کے مطابق اکثر تو وہ یہی لکھا ہوا ہے. تو لہٰذا یہ ہے، اس میں آج بھی ہمارے دارالفتہ اور علماء، حنفی علماء کی بھی رائے فقہ مالکی کے اوپر یہی ہے کہ 4 سال انتظار کریں گے. 4 سال وہ عورت نکاح کر سکتی. ایک اضافی بات، پاکستان کے قانون میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی کو 4 سال سے اوپر کی جیل ہو جائے، 7 سال کی جیل ہو جائے مثلا، تو اس میں بھی یہی حکم ہے. اس میں بھی یہی حکم ہے کہ وہ عورت، کیونکہ وہ اب 7 سال 4 سال وہ شوہر سے نہیں مل سکتی، تو حکم ہے اگر وہ کرنا چاہے. لیکن اس میں بہتر ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ شوہر کو پتہ ہے کہاں ہے، تو شوہر سے طلاق لی جائے یا خلا لی جائے، تاکہ باقاعدہ عدالت ڈکلیئر کرے کہ شادی ختم ہوگی، پھر وہ شادی کرنا چاہے کہیں شادی کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. مفتی صاحب، اگر وہ شوہر جو 4 سال جیسا آپ نے فرمایا کہ وہ مفقود الخبر ہے، پتہ ہی نہیں کہاں ہے، پتہ ہی نہیں ہے اس کا، اور یہ خاتون کہیں اور شادی کر لیتی ہیں، اور کوئی 5ویں سال وہ آ جاتا ہے، اس صورت میں تو اس صورت میں وہ شادی تو ختم ہو گئی نا. اب وہ عورت نے جس دوسرے شوہر سے شادی کی ہے اسی کی بیوی رہے گی. اچھا. کیونکہ ہم نے 4 سال پورا ہونے کو طلاق ڈکلیئر کیا، گویا کہ اس نے یا اسٹیٹ نے طلاق دی ہے. اس میں بھی علماء فرماتے ہیں کہ 4 سال بعد وہ خود اپنے آپ کو ڈکلیئر نہ کرے، وہ کورٹ میں جائے، اور پاکستان کے لاء میں بھی یہی لکھا ہے، کورٹ میں جائے اور کورٹ کو بولے کہ میرے شوہر کو 4 سال ہو گئے، وہ تو عدالت طلاق ڈکلیئر کرے گی، اور جج کو یہ اختیار حاصل ہے کہ مختلف سرکمسٹانسز میں وہ طلاق ڈکلیئر کرے. جب اس نے ڈکلیئر کر دی، اب وہ اگلے سال شوہر آ بھی جاتا ہے، تو وہ چونکہ طلاق ایک طرح کی ہو چکی ہے، اب وہ اس کی بیوی نہیں ہے. ہاں، اب یہ چاہے اور بات ہے کہ وہ اپنے دوسرے شوہر سے طلاق لے کے دوبارہ پہلے شوہر کے پاس آنا چاہے، وہ ایک الگ کیس ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. مفتی صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے، اور آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا. اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے. خواتین حضرات، اور خاص طور پر میں بہت زیادہ تعریفیں مفتی احمد عفنان صاحب کی اس لیے کرتا ہوں کہ آج کے جو حالات و واقعات ہیں، دنیا کہاں جا رہی ہے، کس طرف جا رہی ہے، یعنی عہد کا لمس آپ کی گفتگو میں شامل رہتا ہے. خواتین و حضرات، دین ہمیشہ معاشرے کے عقلی معیارات کے ساتھ چلتا ہے، جو ہم نے اپنے معزز علماء سے سیکھا. ہمارا دین آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہے، ہمارا دین جدید ترین دین ہے، اور انفس و آفاق کے ہر مسئلے کا حل ہمارے دین کے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، آپ کا ایک بار پھر شکر گزار. خواتین و حضرات، پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں، ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے. ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پروردگار بحروں بر